اور صحابہ تابعین اولیاء کا معمول شعبان کے مہینے میں قرضے لوٹا دو۔ آج تم سب سے بھی یہ خطاب ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ پیغام ہے، جن جن کے قرضے اٹکا کے رکھے ہو یا تو معافی تلافی کرو، گھر کا سامان بیچو، گھر کا اسباب بیچو، قرضے ادا کر دو۔ وہ بددعائیں جو ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی آہوں سے جاتی ہیں، تمہارے پاس پیسہ اٹکا، بیٹی کی شادی رک گئی، تمہارے پاس پیسہ اٹکا، ماں کا علاج رک گیا، تمہارے پاس پیسہ اٹکا، یہاں گھر بینک کے حوالے ہو گیا ہے بینک سے لون لینے کی وجہ سے، تمہارے پاس پیسہ اٹکا، یہاں بیٹیوں اور بیٹوں کی تعلیم رک گئی کہ اب اسے پیسہ اور فیس دے کر ہم آگے کوئی بڑی سیٹ نہیں دلا سکتے ہیں۔ ان سارے وبال، سارے گناہ اور ساری نقصان کا جو وبال پڑے گا اس قرض لے کر اٹکانے والے شخص کا۔ اس کے علاوہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اگر دینے کا وعدہ تم نے 20 تاریخ کا کیا ہے کہ 20 تاریخ کو پیسہ لوٹا دوں گا، نہیں لوٹایا، پیسہ ہے دے سکتا ہے، لوٹانے کی کوشش نہیں کیا، سن لو 21 تاریخ گزر جانے کے بعد جتنے ہزار کا تمہارے ذمے قرضہ ہے اتنے ہزار نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے نکال کر مقروض قرض خواہ کے نامہ اعمال میں پہنچا دیے جائیں گے۔ لاکھ روپے قرض لیا، 20 تاریخ کو لوٹانے کا وعدہ ہے، لوٹانے کی کوشش نہیں کیا، بہانے بناتا ہے، میسیجز کرتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے، اب 21 تاریخ آ گئی، 1 لاکھ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے قرض خواہ کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی۔ اگر 1 سال ایسے ہی ٹلاتے رہو گے تو پھر بتاؤ کیا حال ہوگا۔ 1 سال ایسے ہی ٹلاتے رہے اور ہر دن 1 لاکھ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے جاتی رہیں تو کیا حال ہوگا۔ یہ ہے اصل فقیر، یہ ہے اصل بھکاری۔ پیسہ اس کا گیا، دنیا لٹی، لیکن ہر دن اس کی آخرت لٹ رہی ہے، ہر دن اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔